انما المؤمنون الذین، پختہ بات ہے کہ وہ مومن آمنو جو ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ پر، و رسولی اور اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ جب وہ ہوتے ہیں معاہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، علی امر جامع کسی اجتماعی معاملے میں، لم یذہبوا وہ نہ جائیں وہاں سے، حتی یستأذنوا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر لیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، یستأذنونک جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین یہی لوگ ہیں، یؤمنون باللہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، و رسولہ اور اس کے رسول پر۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ پس جب وہ آپ سے اجازت طلب کریں، لبعض شأن بعض اپنے معاملوں کے بارے میں، فَأْذَن پس آپ اجازت دیں، لمن شئت منہم ان میں سے جس کو چاہیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ اور آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کریں، بخشش کی دعا بھی مانگیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر ایک اصول بیان کیا ہے، فرمایا کہ وہ مومن جب اللہ اور اس کا رسول ان کو کسی حکم کے لیے بلاتا ہے، نبی جب بھی کسی کو بلاتا ہے تو لازمی بات ہے اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ تو جب مشورے کے لیے کسی کو بلایا جائے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ تو مشورہ کرنا یہ سنت ہے۔ تو اس وجہ سے جب بلایا جائے کسی اجتماعی معاملے میں تو فرمایا کہ اب وہاں پہ آ گئے ہو تو آپ نے وہاں سے اس وقت تک نہیں جانا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں۔ کیوں؟ جب آپ کو بلایا ہے تو کوئی نہ کوئی کام تو ہوگا نا، اس وجہ سے بلایا ہے۔ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلاتے۔ اگر آپ نے جانا ہے، آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ آہستہ سا اٹھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں اپنے مسئلے کو بیان کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے تو چلے جائیں، نہیں دیں گے تو پھر آپ نے نہیں جانا۔ کیونکہ لازمی بات ہے جب آپ جائیں گے یا تو آپ کسی دنیا کے مسئلے کے لیے جائیں گے یا دینی مسئلے کے لیے جائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی دنیاوی کام ہے، دنیا کا کوئی کام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ کا دینی کام ہے، تو پھر تو آپ جا ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ جائیں گے گویا کہ آپ دنیا کو دین پر ترجیح دیں گے، اور اگر آپ کا دینی کام ہے تو لازمی بات ہے یہاں پر بھی دینی کام ہے، وہاں پر بھی، لیکن جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، تو یہ جو دینی مسئلہ ہے یہ تمہارے اس دینی مسئلہ سے بہت زیادہ بہتر ہے، تو پھر بھی آپ نہیں جا سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت دے دے تو پھر جا سکتے ہو۔ اس وجہ سے فرمایا فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ آپ اجازت دیں لمن شئت منہم جس کو چاہیں ان میں سے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے استغفار بھی کریں۔ اب استغفار کیوں کریں؟ استغفار اس وجہ سے کریں، یا تو یہ دنیاوی مسئلے کے لیے گیا ہے تو دینی مسئلے کو چھوڑ کے گیا ہے تو اس وجہ سے آپ اس کے لیے استغفار بھی کریں، یا پھر یہ کہ یہ دینی مسئلے کے لیے ہی گیا ہے لیکن یہ والا دینی مسئلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے بٹھایا تھا یہ اس سے بہتر تھا، تو اس وجہ سے آپ ان کے لیے استغفار کریں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔
اللہ لا تجعلوا دعاء الرسول، لا تجعلوا نہ کرو دعاء الرسول، رسول کو پکارنا، بینکم آپس میں، کدعاء بعضکم بعضا، جیسا کہ بعض تم میں سے بعض کو پکارتے ہیں۔ اس کے کئی مطلب مفسرین نے تفسیروں میں لکھے ہیں۔ ایک تو یہ بیان کیا ہے مفسرین نے کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو ناموں کے ساتھ پکارتے ہو، یا ہشام، یا قاسم، یا عاصم، تو ایسے مت پکارو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا محمد کہہ کے مت پکارو، بلکہ ادب کے ساتھ پکارو، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ تو اس ادب کے ساتھ آپ پکارو۔ یہ مسئلہ یہاں پر سمجھ لیں، یہ جو کہا ہے نا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہہ کر پکاریں، یہ اس صورت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ میں موجود ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم یہاں سے یا رسول اللہ کہیں تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں تکلیف نہیں ہوتی۔ لوگ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہم کہتے ہیں دیکھو ہر چیز کے دین نے کچھ اصول بیان کیے۔ اب صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاس موجود بھی تو ہوتے تھے نا۔ تو اس وجہ سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جو کہا جاتا ہے، ہم اس درود سے تمہیں منع نہیں کرتے، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر تم روضہ رسول پہ جاؤ، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس ہیں، وہاں پر جا کے تم یہ درود پڑھ سکتے ہو، لیکن یہاں سے اگر پڑھو گے تو یہ بے ادبی ہے۔ یہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے مخاطب کرنا آ گیا۔ تو اس وجہ سے یہاں پر فرمایا کہ یا محمد کہہ کے نہ پکارو۔ کیوں؟ تم کسی کو نام کے ساتھ اس کو پکارتے ہو، یا تو وہ تم سے چھوٹا ہو یا پھر برابر ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو تمام مخلوق سے بڑا ہے۔ تو اس وجہ سے یا محمد نہ کہو، ایسے مت پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو خود نام کے ساتھ پکارتی ہو۔ ایک مطلب تو اس کا مفسرین نے یہ بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جب تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلائیں تو حضور کے بلانے کو اپنے بلانے کی طرح نہ سمجھو کہ آپ کو کسی نے بلایا ہے تو چلے گئے تو ٹھیک ہے، نہ گئے تو پھر بھی ٹھیک ہے، بلکہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں بلایا ہے تم نے ضرور جانا ہے، اگر نہیں جاؤ گے تو گناہگار ہوگے۔ لازمی بات ہے، نبی نے بلایا ہے تو کسی اچھے کام کے لیے ہی بلایا ہوگا، وہ کام جو تمہارے لیے بہتر ہے اس کے لیے ہی بلایا ہوگا، تو اس وجہ سے آپ نے ضرور جانا ہے، رکنا نہیں ہے۔ تو دوسرا مطلب بعض حضرات نے یہ بیان کیا ہے۔ ایک تیسرا مطلب بھی بیان کیا ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تم اپنی دعاؤں کو بھی نہ سمجھو۔ کیوں؟ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ کبھی قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اور کبھی نہیں آئیں گی۔
تو دعا کے قبول ہونے کے بھی لیے تو کوئی شرائط ہے نا. مثلا دعا اس وقت قبول ہوتی ہے کہ جب آدمی کا عقیدہ وہ ٹھیک ہو. تو جس آدمی کے عقائد وہ ٹھیک ہوں گے تو اس کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. دوسری شرط دعا کے قبول ہونے کے لیے کہ آپ کے ذمہ میں کوئی فرض وغیرہ واجب یہ باقی نہ ہو. آپ ان کی پابندی کریں گے تو اس صورت میں آپ کی دعا بھی قبول ہوگی. اور تیسری دعا کے قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے پیٹ میں حرام لقمہ نہ جائے. اگر آپ کے پیٹ میں حرام لقمہ گیا تو 40 دن تک آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں کی جاتی. آج ہم دیکھیں، ہم کہتے ہیں بس پیٹ میں جائے سے، چاہے حرام کا جائے یا حلال کا جائے. آج جو ہماری اولاد نافرمان ہوتی ہے نا، اس میں اسی حرام لقمے کی دخل اندازی ہے. ایک ہماری تربیت کا قصور ہے، دوسرا حرام کمائی کا قصور ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تربیت بھی اچھی کریں اور حلال کمائی بھی اس کو کھلائیں اور پھر بھی اولاد نافرمان ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے دعا کے قبول ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ حرام لقمہ جو ہے وہ آپ کے پیٹ میں نہ جائے، مشتبہ چیز سے بھی بچا جائے. اور ایک شرط دعا کے قبول ہونے کی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا. لا يقبل اللہ الدعاء من قلب غافل. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا. تو دعا میں 100% آپ کی توجہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب رہنی چاہیے. یہ چیزیں ہیں، اگر آپ ان کی رعایت کر کے دعا کریں گی تو انشاءاللہ آپ کی دعا کو ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. تو خیر بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، نہ بناؤ رسول کے پکارنے کو بینکم آپس میں کا دعاء بعضکم بعضا، جیسا کہ بعض تم میں سے بعض کو پکارتے ہیں. قد یعلم اللہ الذین، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان لوگوں کو، یتسللون منکم، جو کھسک جاتے ہیں تم سے، لواذا، آڑ بنا کر. ایک آدمی کا کام تھا، اس نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں کوئی بات کہی. اب وہ نکلا تو اس کے ساتھ دوسرا بھی نکل گیا، اس کے آگے آگے تاکہ نظر نہ آئے. تو یہ آڑ بنا کے کھسک جانا ایسے کہتے ہیں. استاذ کے پاس کوئی شاگرد آیا تو اب وہ چل رہا ہے تو لازمی بات ہے پیچھے سے کسی نے موقع دیکھا کہ ہاں اب استاد تو اس کی طرف متوجہ ہے، پیچھے سے آہستہ سا دروازے سے باہر ہو گیا. اسے کھسکنا کہتے ہیں. فرمایا قد یعلم اللہ الذین، یقیناً اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو، یتسللون منکم لواذا، جو کھسک جاتے ہیں تم سے آڑ بنا کر. فلیحذر الذین، پس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، یخالفون عن امرہ، جو مخالفت کرتے ہیں، عن امرہ، اس کے حکم کی. ان تصیبہم فتنہ، یہ کہ پہنچے گا ان کو کوئی فتنہ، یہ کہ پہنچے ان کو کوئی فتنہ، او یصیبہم، یا پہنچے ان کو کوئی عذاب، یا پہنچے گا ان کو کوئی عذاب علیم، دردناک عذاب. الا، خبردار، ان للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے،
ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ قد یعلم یقیناً وہ جانتا ہے ما انتم علیہ جس پر جس پر تم ہو علیہ اس کو، ویوم اور اس دن یرجعون الیہ اسی کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا، فینبئہم پس وہ تمہیں بتائے گا بما عملوا جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ بکل شیء ہر شے کو علیم خوب جاننے والے۔ تو کل قیامت والے دن جو ہمارا نامہ اعمال ہوگا یہ انسان کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور انسان کہے گا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اور اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس عمل نامے کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے ہماری نہ چھوٹی کوئی غلطی اور نہ کوئی بڑی غلطی کوئی بھی نہیں چھوڑی، نہ چھوٹی نیکی چھوڑی ہے نہ چھوٹا گناہ چھوڑا ہے، اس نے تو سب کچھ اپنے اوپر جمع کیا ہوا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان منہ سے جو بات نکالتا ہے تو دو فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے ڈپٹی لگائی ہے، دو کی دن کو دو کی رات کو، تو یہ اس بات کو لکھ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ فرشتے تو غیب کو نہیں جانتے، پھر ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ ارادہ تو دل کی نیت کا نام ہے۔ تو اس کو بیان کیا گیا ہے جب وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے جسم سے ایک خوشبو یہ پھوٹتی ہے، مشک جیسی خوشبو جو ہے یہ پھوٹتی ہے، تو فرشتہ سمجھ لیتا ہے کہ اس نے نیکی کے کام کا ارادہ کیا ہے، وہ لکھ لیتا ہے، اور جب یہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو بدبو پھوٹتی ہے۔ تو اس وجہ سے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرشتہ ہر کام کو لکھتا ہے۔ کل قیامت والے دن یہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور دنیا کے اندر انسان ایسا ہوتا ہے بسا اوقات وہ اپنے جو کام ہوتے ہیں بہت سارے ان میں سے بھول جاتا ہے، لیکن کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو اتنا تیز کر دیں گے یہاں تک کہ دنیا کے اندر ایک ایک جو اس نے سیکنڈ گزارا ہے نا تو اس کو یہ بھی یاد ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکموں کے مطابق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سنت طریقے کے مطابق عمل کرنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے ہی تمام رسم و رواج بدعات سے اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔